السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني فهما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے خاص ہے، جو سبھی کے خالق ہیں، سبھی کے مالک ہیں، سبھی کے رازق ہیں، سبھی کے داتا ہیں۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام شیخین امام الحسن والحسین پاک بازوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر اللہ تبارک و تعالی پانی کے قطرات سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام پر رحمت کا نزول فرمائے۔ معزز سامعین کرام، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک جس موضوع اور عنوان کے تحت آپ احباب کی پیش خدمت کیا جائے گا وہ ہے نماز کے مسائل، قسط نمبر 11۔
پچھلا جمعہ جو ہم نے نماز کے مسائل کے متعلقہ سنایا تھا، اس جمعہ میں ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سجدوں کے اندر دعا کون سی پڑھنی ہے۔ آج کے جمعہ میں اس سے آگے چند باتیں آپ احباب کی پیش خدمت کروں گا۔ سب سے پہلی بات، جب بندہ پہلی رکعت کو مکمل کر لے، دونوں سجدے ادا کر لے، اس کے بعد اور تیسری رکعت کو پڑھنے کے بعد جو شریعت نے طریقہ امت کو سکھایا ہے وہ کچھ یوں ہے۔ اکثر لوگ پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ کرنے کے فوری بعد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے الفاظ پہ غور کیجیے، اکثر لوگ پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ کرنے کے فوری بعد کھڑے ہو جاتے ہیں دوسری رکعت کے لیے۔ اسی طرح جب تیسری رکعت کو ادا کیا، اس کے دونوں سجدے کر لیے تو فوری کھڑے ہو گئے چوتھی رکعت کے لیے۔ شریعت نے کیا طریقہ بتایا ہے دو سجدے کرنے کے بعد انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح البخاری میں روایت ہے، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو پیغمبر کائنات کا طریقہ کار کیا تھا؟ بخاری کی دوسری روایت سماعت فرمائے، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کائنات کی نماز کا طریقہ بیان کرتے فرماتے ہیں، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ علیہ الصلوۃ والسلام۔ مالک بن حویرث کہتے ہیں، اللہ کے نبی کائنات جب پہلی رکعت کو ادا کرتے، دو سجدے کرنے کے بعد سجدے سے اٹھنے کے فوری بعد کھڑے نہیں ہو جاتے۔ جالسا، آقا کائنات دوسرا سجدہ کرنے کے بعد جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تو زمین پر بیٹھ جاتے۔ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ، زمین پر ٹیک لگا لیتے۔ ثُمَّ قَالَ، کچھ دیر بیٹھنے کے بعد نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے۔ یہ نہیں ہے کہ سجدہ کیا، دوسرے سجدے سے جو ہی سر اٹھایا قیام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم اسے اصول کی زبان میں جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، پہلی رکعت پڑھنے کے بعد دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اچھی طرح بیٹھ کے اطمینان کے ساتھ بیٹھنا، پھر کھڑے ہونا۔ تیسری رکعت پڑھنے کے بعد دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اچھی طرح بیٹھ کے پھر کھڑے ہونا، اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ اور اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس بات پہ رشک بھی ہے، اس بات پہ عمل کرتے ہوئے خوشی بھی ہے، آسمان کی نیلگوں چھت کے نیچے اور زمین کے سینے کے اوپر اگر نبی کائنات کے اس فعل پہ، اس حدیث پہ، اس فرمان پہ اگر کوئی عمل کرتا تو اہل حدیث کرتا ہے۔ ابھی نماز پڑھی جانی، آپ دیکھنا دوسرا سجدہ جو ہی سجدہ مکمل ہوا، دو سب قیام کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اور پیغمبر کائنات کا طریقہ کیا تھا؟ آقا سجدہ کرنے کے بعد اچھی طرح بیٹھتے، اس کے بعد پھر قیام کے لیے کھڑے ہوتے۔ اس میں 3 اعتراض پیش کیے جاتے ہیں۔ نبی کائنات دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اس لیے بیٹھتے تھے کیونکہ نبی کائنات کا جسم بڑھاپے میں تھے، جب بوڑھے ہو گئے تھے تب بیٹھتے تھے اور جسم میں کمزوری ہو گئی تھی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے
کہ کسی بھی حدیث میں یہ نہیں لکھا کہ پیغمبر کائنات جلسہ استراحت تب کرتے تھے جب نبی کائنات پہ بڑھاپا آ گیا. کسی بھی حدیث میں یہ نہیں لکھا پیغمبر کائنات کمزوری کی وجہ سے یہ کرتے تھے. اور دوسری بات، اگر مان لیا جائے پیغمبر بڑھاپے میں یہی کرتے تھے تو جو بعد والا عمل ہوتا ہے وہ ناسخ ہوتا ہے، پہلا منسوخ ہوتا ہے، تو پہلے والے کو چھوڑ کے دوسرے پہ عمل کیا جاتا ہے. اور تیسری بات، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے لوگوں کو بھی نماز کا طریقہ سکھایا ہے، جتنے لوگوں کو بھی نماز کا طریقہ سکھایا ہے، پیغمبر کے جتنے بھی ارشادات ہیں نماز کے متعلقہ، نبی کائنات کے جتنے بھی فرمانات ہیں، ان میں یہی طریقہ ہے. آقا کائنات پہلی رکعت پڑھنے کے بعد اچھی طرح بیٹھتے پھر قیام کے لیے کھڑے ہوتے. یہ نہیں ہے کہ سجدے کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے. ایسا کرنا نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے. اس لیے تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. اب اس نے پہلی رکعت مکمل کی، دوسرا سجدہ سے جب اٹھا اچھی طرح بیٹھا پھر قیام کے لیے کھڑا ہوا. اب دوسری رکعت میں اسے سبحانک اللہم و بحمدک کا نہیں پڑھنا. پہلی رکعت میں دعائے استفتاح پڑھتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایایا. دوسری رکعت میں یہ دعا نہیں پڑھتے، پہلی رکعت میں ہی پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. جب دوسری رکعت کے لیے بندہ کھڑا ہوگا تب یہ دعا نہیں پڑھنی. حدیث میں آتا ہے مولا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں نبی کائنات علیہ السلام اذا نہض عن الرکعۃ الثانیہ استفتح القراءۃ. نبی کائنات جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو قراءت کو شروع کر لیتے، سبحانک اللہ نہیں پڑھتے، اللہم باعد بینی و بین خطایایا. یہ جو دعائیں نبی کائنات نہ پڑھتے. دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہی صاحب فاتحہ کی قراءت شروع کر دی. اور ایک اور مسئلہ یاد رکھیں، اگر کوئی امام دوسری رکعت پڑھاتے ہوئے فاتحہ کو شروع کرے الحمدللہ رب العالمین سے، اس پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فاتحہ کی آیت ہے. نبی کائنات اسے سرن پڑھتے تھے، جہرن بھی پڑھتے تھے. اگر کوئی امام اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھے تب بھی ٹھیک ہے، اگر امام سری آواز سے بسم اللہ پڑھے تب بھی ٹھیک ہے. اب اس نے فاتحہ پڑھی، فاتحہ کے بعد رکوع کیا، رکوع کرنے کے بعد سجدہ کیا، سجدہ سے فارغ ہو گیا. اس نے بیٹھنا ہے اب تشہد پہ. تو تشہد کا جو بیٹھنے کا طریقہ ہے وہ مرد و عورت کا ایک ہی طرح کا ہے. مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے. جس طرح مرد تشہد پر بیٹھے گا اسی طرح عورت تشہد پر بیٹھے گی. حدیث میں آتا نبی کائنات علیہ السلام جب تشہد پر بیٹھتے تو اپنے بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھتے، دائیں کو کھڑا کر دیتے. اپنے ہاتھوں کو ران پہ بھی رکھنا جائز ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر بھی رکھنا جائز ہے. اب ایک مسئلہ اور ہے، کچھ لوگ جب تشہد پر بیٹھتے ہیں اتحیات پڑھتے ہیں، جب کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اس وقت وہ اپنی انگلی کو کھڑا کرتے ہیں. مسئلہ سمجھیے، نبی کائنات تشہد پر بیٹھے، اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھنا بھی جائز ہے، دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر، بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر، دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر، بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر. یہ ہے تشہد پر بیٹھنے کا طریقہ. اور اپنی انگلی کو کس طرح حرکت دینی ہے اور اپنی انگلی کو کس طرح کھڑا کرنا ہے. سارے ذرا میری طرف توجہ کریں، نبی کائنات اپنی انگلی کو کس طرح کھڑا کرتے. حدیث میں آتا ہے یہ جو 3 انگلیاں ان کو اکٹھا کر لیا، یہ جو 3 انگلیاں ان کو اکٹھا کر لیا، اس طرح سمیٹ لیا، بند کر لیا. یہ جو آپ کا تھم جسے انگوٹھا بولتے ہیں اسے شہادت والی انگلی کے نیچے کر دیا. ایسے ہی ہاتھ کو اپنے گھٹنے پہ رکھ دیا، اپنی ران پہ رکھ دیا،
اور اس انگلی کو حرکت دیتے رہنا، کبھی حرکت دینا، کبھی چھوڑ دینا، کبھی دینا، کبھی چھوڑ دینا، یہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ یہ اسی وقت کرنا شروع کر دینا ہے جب بندہ تشہد کے لیے بیٹھ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ جب اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اس وقت انگلی کو اٹھانا، نہیں، جو ہی تشہد پر بیٹھا اپنی تینوں انگلیوں کو بند کیا اور اپنے انگوٹھے کو اس انگلی کے سینے کے ساتھ ملا دیا اور حرکت دینا شروع کر دی۔ ایک طریقہ ہے یہ جو میں نے طریقہ آپ کی پیش خدمت کیا، یہ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہے ابو داؤد کے اندر، اپنی ان دونوں انگلیوں کو بند کر لیا اور اس انگوٹھے کو درمیان والی انگلی کے سرے کے ساتھ ملا دیا، یہ بن گیا ہلکا، اسے ایسے رکھ لیا، ایسے تشہد انگلی کو اٹھانا، یہ بھی نبی کائنات علیہ السلام سے ثابت ہے۔ تینوں کو بند کرنا، ایسے کرنا، یہ بھی ثابت، دو کو بند کر کے درمیان والی انگلی کو، دونوں کے سروں کو آپس کو ملا کے شہادت والی انگلی کو ہلانا، یہ بھی نبی کائنات علیہ السلام سے ثابت ہے۔ مرد بھی ایسے بیٹھے گا، عورت بھی ایسے بیٹھے گی۔ عورت کیسے بیٹھتی ہے؟ اکثر لوگ جن کو نماز محمدی کا نہیں پتا، جن کو نماز محمدی ادا کرنے کے طریقے کا نہیں پتا، وہ کہتی ہیں جب عورت تشہد پر بیٹھے دو شکلیں بیان کرتی ہیں، یا تو وہ چار زانو ہو کر کے بیٹھے جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں چروکڑا مار کے، یا پھر وہ اپنے دونوں پاؤں باہر نکال دے اور زمین پر بیٹھے۔ حدیث میں آتا ہے جس طرح مرد تشہد پر بیٹھے گا ایسے ہی عورت تشہد پر بیٹھے گی۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے التاریخ الصغیر کے اندر یہ روایت نقل کی ہے، ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابی ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں یہ صرف صحابیہ نہیں، وہ کانت فقیہۃ، یہ بہت بڑی فقیہ تھی، بہت بڑی عالمہ تھی، بہت بڑی حدیث کا فہم رکھنے والی، حدیث کو پڑھنے والی، حدیث کو پڑھانے والی، حدیث کو سمجھنے والی تھی۔ وَكَانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاء تَجْلِسُ فِي صَلَاتِهَا جَلْسَةَ الرَّجُلِ، ام درداء بھی تشہد میں ایسے بیٹھتی جس طرح مرد تشہد میں بیٹھتا ہے۔ کیا پتا چلا، کیا مطلب بنا؟ مطلب یہ بنا، دلالت یہ ہوئی کہ مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے، جس طرح مرد تشہد کے لیے بیٹھے گا ایسے ہی عورت تشہد کے لیے بیٹھے گی۔ اب یہ تشہد پر بیٹھ گیا، اس نے پڑھا التحیات للہ۔ نبی کائنات علیہ السلام کو جب اللہ نے معراج کروایا نا، تو پیغمبر کائنات جب معراج کے لیے گئے تو اللہ کے لیے تحفہ لے کے گئے تھے۔ نبی کائنات جب معراج کے لیے گئے تو اللہ کے لیے تحفہ لے کے گئے۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، جسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ التحیات للہ، میں زبان سے جو بھی تعریف کروں وہ میرے اکیلے رب کے لیے۔ التحیات للہ، میری زبانی تعریفیں اللہ کے لیے، میری قولی تعریفیں اللہ کے لیے، میری لسانی تعریفیں اللہ کے لیے۔ میں گھر میں، بازار میں، چوک میں، چرستہ میں، جلوت میں، خلوت میں، تنہائی میں، دوستوں میں، جہاں بیٹھ کے بھی تعریف کروں التحیات للہ۔ کائنات کے لوگوں، دنیا میں بڑے بڑے آستانے ہیں، دنیا میں بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، دنیا میں بڑی بڑی گڈیاں ہیں، دنیا میں بڑے بڑے جبے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں التحیات للہ، میں جب بھی تعریف کروں، میری زبان جب بھی تعریف کرے میرے اکیلے رب کے لیے۔ التحیات للہ والصلوات للہ، اور میری بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں۔ جس بندے کو اس تشہد کا ترجمہ آ جائے نا، وہ کبھی بدعت بھی نہیں کر سکتا، شرک بھی نہیں کر سکتا۔ التحیات للہ، میری زبان جب بھی تعریف کرے گی اپنے رب کی تعریف کرے گی، ایسی ذات کی تعریف کرے گی جس کی ذات جیسی ذات نہیں، بات جیسی بات نہیں، جس کی صفات جیسی صفات نہیں۔ والصلوات، اور میری بدنی عبادتیں کیا مطلب ہے؟ میں حج کے لیے جاؤں تو مقصد اللہ کی رضا، میں نماز پڑھوں مقصد اللہ کی رضا، رکوع کروں تو اللہ کے لیے، سجدہ کروں تو اللہ کے لیے، قیام کروں تو اللہ کے لیے، صفا مروہ کی سعی کروں تو
اپنا کنبہ قبیلہ خاندان برادری چھوڑ کر کے میں سرحدوں پہ جا کر کے پہرا دوں تو مقصد اللہ کی رضا ہے. التحیات للہ، میری زبانی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، والصلوات للہ، اور میرے جسمانی عبادتیں بھی اللہ کے لیے. رکوع اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کرنا جائز نہیں ہے. والصلوات کا مطلب ہے رکوع اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کرنا جائز نہیں ہے. والصلوات کا مطلب ہے سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. والصلوات کا مطلب ہے قیام اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور میری قولی بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے. عشر نکالتا ہوں اللہ کے لیے، زکوٰۃ دیتا ہوں اللہ کے لیے، صدقہ کرتا ہوں اللہ کے لیے، مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہوں اللہ کے لیے، نظر بھی اللہ کے لیے، نیاز بھی اللہ کے لیے. یہ نہیں ہے کہ نظر فلاں کے لیے، نیاز فلاں کے لیے، نہیں. میرا مال جب بھی خرچ ہوگا تو اللہ کی رضا پہ خرچ ہوگا. میرا بدن جب بھی استعمال ہوگا تو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوگا. میری زبان سے جب بھی خیر کے کلمات نکلیں گے، مدح تعریف ثنا کے کلمات نکلیں گے تو اللہ کی رضا کے لیے نکلیں گے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ پیغمبر کائنات نے اللہ کو تحفہ پیش کیا. اللہ میری زبانی بدنی مالی عبادتیں آپ کے لیے. تو قرآن نے بھی کہا اے پیغمبر کہہ دیجئے اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ، اے پیغمبر کہہ دیجئے نماز پڑھتا ہوں تو مقصد اللہ کی رضا ہے، قربانی دیتا ہوں تو مقصد اللہ کی رضا ہے، رات کا قیام کرتا ہوں، قیام اللیل کرتا ہوں، صلاۃ اللیل کرتا ہوں، نماز تہجد پڑھتا ہوں، نماز تراویح پڑھتا ہوں. اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے پیغمبر کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، میرا مرنا، میرا جینا للہ رب العالمین، میرے اکیلے رب کی رضا کے لیے. پیغمبر کی نماز میں شک ہو سکتا ہے؟ میں نماز پڑھتا ہوں، میری نماز میں شک ہو سکتا ہے. میں شاید دکھلاوے کے لیے پڑھ رہا ہوں، شاید معاشرے میں اپنی عزت بڑھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. میں کھانے سے نکلنے والا ہر بندہ شرابی نہیں ہوتا. میں کھانے سے نکلنے والا ہر شرابی نہیں ہوتا. اسی طرح مسجد سے نکلنے والا ہر بندہ نمازی نہیں ہوتا. پیغمبر کی نماز میں شک نہیں ہو سکتا. اللہ پھر بھی کہتے ہیں پیغمبر آپ کہہ دو اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے اللہ میری نماز، قربانی، زندگی، موت، جو بھی معاملہ کروں اللہ تیری رضا میں مبنی ہے. مقصد کیا تھا؟ نماز پڑھو، رکوع کرو، سجدہ خراج کرو تو اس کی دلالت، اس کی حقیقت اللہ کی رضا ہونی چاہیے. جب نبی کائنات نے یہ تحفہ پیش کیا اپنی اللہ کی خدمت میں، اللہ میری مالی بدنی جسمانی باتیں تیرے لیے، تو قربان جو اللہ نے آگے کیا جواب دیا؟ السلام علیکم. اگر آپ کا تن من دھن میرے لیے قربان ہے پیغمبر سنیے، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، آپ سالم رہیں، آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ پہنچے. اور سالم رہنے کا طریقہ ایک حدیث آپ کی پیش خدمت کر دیتا ہوں. بخاری میں آتا نبی کائنات غار ثور میں تھے، مولا ابو بکر ساتھ تھے، کفار پیچھے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے اے پیغمبر یہ جو ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، بخاری کے الفاظ بیان کرنے لگا ہوں، اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا ہمارے سر نظر آ جائیں گے، ہم غار میں نظر آ جائیں گے. اس وقت میرے میں تھا لا تحزن رکھوں گا، آپ کو ہمارے قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھوں گا. اس وقت فرمایا پیغمبر نے لا تحزن، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. جو نبی کائنات کو قتل کرنے کے در پہ تھے، اللہ نے ان کی آنکھوں میں ایسی پٹی لگا دی، پیغمبر غار میں موجود ہے لیکن نبی کائنات کا جسم مبارک ان کو نظر نہیں آیا. السلام علیکم، ادھر کہتے ہیں دیکھیں آپ پڑھتے ہیں السلام علیکم، اے نبی آپ پر رحمت ہو، آپ پر سلامتی ہو. تو نبی حاضر ناظر ہوئے نا علیہ الصلوۃ والسلام. اور پیارے بھائیو، یہ جو میں بات سنا رہا نا، یہ اللہ اور نبی کائنات کا مکالمہ ہے.
ڈسکشن ہے، گفتگو ہے، اسی طرح پیغمبر کائنات نے اس کو بحال رکھا، ہم اسی اعتبار سے پڑھتے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اے پیغمبر آپ نے کہا میری جانی مالی بدنی باتیں تیرے لیے، میں اللہ کہتا ہوں آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اور آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ رحمت کس قدر کی؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آپ تک جتنے نبی ہیں یہ اعزاز میں نے کسی کو نہیں دیا، میں نے آپ کو یہ اعزاز دیا، آپ کو رحمت نہیں دی بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے دے دی۔ اور اس کا سکیچ دیکھنا چاہتے ہیں تو بخاری کی ایک اور حدیث سنیں، جب فتح مکہ ہوا تھا تو نبی کائنات علیہ السلام غالب کی حیثیت سے، فتح یاب ہونے کی حیثیت سے مکہ پہنچے تو نبی کے صحابی یہ کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج اللہ نے ہمیں فتح دی ہے، آج ہم کامیاب ہوئے ہیں، آج ان کافروں کے، خنزیروں کے، ان مشرکوں کے، اللہ رسول کے باغیوں نافرمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، ان کا گوشت گوشت کر دیں گے۔ تو پیغمبر کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا، میرے نبی کو یہ آواز، یہ ندا، یہ صدا، یہ باتیں پیغمبر کائنات نے سنی تو آقا فرماتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج ٹکڑے ٹکڑے نہیں کریں گے بلکہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اللہ نے مجھ پر رحمت کی ہے، مجھے رحمت بنا کے بھیجا، آج ٹکڑے ٹکڑے نہیں کریں گے بلکہ الیوم یوم المرحمہ، آج محبت کو عام کر دیں گے، دشمن کو دوست بنا لیں گے، بیگانے کو اپنا بنا لیں گے، پیار کو تقسیم کر دیں گے، محبت کو تقسیم کر دیں گے، عداوت بغض نفرت کو ختم کر دیں گے۔ تو میرے پیغمبر نے فرمایا جاؤ، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے نبی کا کوئی صحابی اس بندے پہ حملہ نہیں کرے گا، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے رضی اللہ تعالیٰ اسے بھی امان دی، اسے بھی چھوڑ دیا، اس پر بھی رحم کیا، کسی بوڑھے کو کچھ نہیں کہا جائے گا، کسی عورت کو کچھ نہیں کہا جائے گا، کسی بچے کو کچھ نہیں کہا جائے گا، حتیٰ کہ میرے پیغمبر نے فرمایا جاؤ اپنے اپنے گھر میں داخل ہو کر کے جو اندر سے دروازہ لاک کر لے محمد نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اے پیغمبر آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اور رحمت اس طرح کی کہ پرندے نبی کائنات کو شکایت لگاتے کہ ہمارے بچے کسی نے پکڑ لیے، رحمت اس قدر بنے کہ اونٹ نے آ کر کے پیغمبر سے کہا میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم ڈالتا ہے، اور میرے پیغمبر نے بلا کے اس انصاری نوجوان سے کہا اللہ سے ڈر، اس پر رحم کیا۔ وبرکاتہ، اے پیغمبر آپ پر برکت بھی ہو۔ بخاری کے ایک اور حدیث سنیں، ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے پیغمبر کائنات جب دنیا سے تشریف لے گئے اور یہ جو بات سنانے لگا ہوں یہ میرے پیغمبر کے ساتھ خاص ہے، دنیا میں بڑے سے بڑا علی پیدا ہو جائے، اللہ کا مقرب ہو جائے، اس کے ساتھ یہ بات نہیں ہے، یہ خاص پیغمبر کے ساتھ بات ہے برکت والی۔ ماں ام سلمہ فرماتی ہے نبی کائنات اسلام دنیا سے تشریف لے گئے تو میں نے اللہ کے نبی کائنات کی داڑھی مبارک کے چند بال اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، بخاری کی روایت ہے۔ جب بھی کوئی مدینہ میں بیمار ہوتا، جسے بخار ہوتا، وہ میرے پاس لے کر کے آتا، میں پانی میں نبی کائنات کی داڑھی کے بال مبارک بھگو کر کے اس بیمار کو پانی پلا دیتی، اللہ نبی کائنات کی داڑھی مبارک کے بالوں کی برکت کی وجہ سے اس بیمار کو شفا عطا کر دیتا۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے پیغمبر آپ سالم بھی رہیں، آپ پر اللہ کی سلامتی بھی ہو، آپ پر اللہ کی رحمت بھی ہو، اور آپ پر اللہ کی برکات بھی ہو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ یہ نہیں کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ، صرف اللہ کے بندوں پر سلامتی ہو، کافر بھی اللہ کے بندے ہیں، باغی بھی اللہ کے بندے ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے بھی اللہ کے بندے ہیں، گاؤں ماتا کو پوجنے والے بھی اللہ کے بندے ہیں، صورتوں مورتوں کے آگے جھکنے والے بھی اللہ کے بندے ہیں، بڑے بڑے پیروں فقیروں کو ماننے والے بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے بندوں پر سلامتی ہو، اللہ فرماتے ہیں وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔
نیک وہی ہوگا جو ارکان اسلام کی پابندی کرے گا، شرک سے بیزار ہوگا، نمازی ہوگا، طاقت کے مطابق حج کرے گا، عمرہ کرے گا، رمضان کے روزے رکھے گا۔ اس کے بعد درود شریف، یہ بھی مسئلہ سماعت کیجئے۔ بندہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے نا، اس نے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دینی ہے، اس میں بھی درود پڑھنا واجب، لازم، فرض اور ضروری ہے۔ اگر بندہ 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے تو پہلے تشہد میں بھی درود پڑھنا لازم، واجب، فرض اور ضروری ہے۔ کچھ بھائی ہیں مسئلہ کا علم نہ ہونے کی وجہ سے شاید پہلے تشہد میں درود نہیں پڑھتے، جو ہی پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے تو کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کائنات نے پہلے تشہد میں بھی درود پڑھا اور دوسرے تشہد میں بھی درود پڑھا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سنن نسائی کے اندر روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 رکعت نماز ادا کی ایک سلام کے ساتھ، رات کو 9 وتر نماز پڑھی، 9 رکعت نماز پڑھی، پہلی رکعت پڑھی کھڑے ہو گئے، دوسری پڑھی کھڑے ہو گئے، تیسری پڑھی کھڑے ہو گئے، چوتھی پڑھی کھڑے ہو گئے، اس طرح پڑھتے پڑھتے جب 8ویں رکعت پڑھی تو نبی کائنات تشہد کے لیے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی کائنات نے تحیات والے الفاظ پڑھے، اس کے بعد درود شریف پڑھا، سلام نہیں پھیری، پھر کھڑے ہو گئے، پھر 9ویں رکعت اکیلی پڑھی، اس میں بھی مکمل درود پڑھ کے باقی دعائیں پڑھ کے پھر سلام پڑھا۔ تو ان رکعات میں 2 دفعہ نبی کائنات تشہد بیٹھے اور دونوں میں ہی درود پڑھا۔ تو رکعات نماز کی 4 ہوں یا 2 ہوں، دونوں تشہد میں درود پڑھنا واجب بھی ہے، لازم بھی ہے، فرض بھی ہے۔ اور درود کسے کہتے ہیں؟ بخاری میں روایت ہے، مسند امام احمد میں روایت ہے، نبی کائنات کے صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی ہمیں سلام کا پتہ ہے، سلام کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم نماز میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم۔ اللہ کے نبی ہمیں سلام پڑھنے کا پتہ ہے، تو درود کیسے پڑھتے ہیں؟ درود کون سا پڑھتے ہیں؟ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، صحیح البخاری کی روایت۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں محبوب بتائیں ہم درود کیسے پڑھیں؟ تو نبی کائنات نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آقا فرماتے ہیں یہ درود پڑھنا ہے۔ اس درود کے متعلقہ نبی کائنات نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھے اور مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھے، میں محمد قیامت کے دن اس بندے کی سفارش کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس درود کے متعلقہ فرمایا جو بندہ یہ درود پڑھے اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ اس درود کے متعلقہ فرمایا جو بندہ یہ درود پڑھے اللہ اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اس درود کے متعلقہ فرمایا جو بندہ یہ درود پڑھے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اس درود کے متعلقہ فرمایا جو بندہ یہ درود اپنی دعا کرنے سے پہلے بھی پڑھے اور دعا کو مکمل کرنے کے بعد بھی پڑھے، میں پیغمبر کہتا ہوں اللہ اس بندے کی دعا کو قبول کریں گے۔ یہ ہے وہ درود جس کی حدیث میں فضیلت ہے، درود تاج، درود لکھی، درود ہزاری، اللہ کی عزت کی قسم میرے پیغمبر کے الفاظ نہیں ہیں۔ بات کو سمجھیے، مسئلہ کی ترویج نہیں ہے، حدیث کی ترویج ہے، قرآن کی ترویج ہے۔ درود تاج پڑھا جاتا ہے، بڑا بڑا لمبا وظیفہ کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث بیان کرو جس میں درود تاج لکھا ہو، اس کی فضیلت لکھی ہو۔ اور پیارے بھائیوں میں نے آگے شعر کی شکل میں بات کی ہے کہ میں خانے سے نکلنے والا ہر بندہ شرابی نہیں ہوتا، اسی طرح مسجد سے نکلنے والا ہر بندہ نمازی نہیں ہوتا، اسی طرح ہر عربی الفاظ میرے محمد کے الفاظ نہیں ہوتے۔ بات کو سمجھیے، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ درود پڑھتا ہے اللہ اس بندے کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ درود تاج، درود لکھی ہزاری، پتہ نہیں مارکیٹ میں کہاں سے نام آ گئے۔ میری بات دین نہیں ہے، میرے مولوی کی بات دین نہیں ہے، دین صرف اللہ کی بات ہے، محمد رسول اللہ کی بات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کائنات درود بھی پڑھتے پہلے تشہد میں۔ اب اس نے درود پڑھ لیا تو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا، تیسری رکعت بھی پڑھ لی۔ جب چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہونا پیارے بھائیوں تو کچھ دیر کچھ وقت زمین پر بیٹھ کے پھر کھڑا ہونا، اسے کہتے ہیں جلسہ استراحت۔
پہلی رکعت پڑھی ہے، 2 سجدے کیے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہی کھڑے نہیں ہو جانا، کچھ دیر بیٹھ کے کھڑے ہونا۔ اسی طرح تیسری رکعت پڑھی ہے، دونوں سجدہ کرنے کے فوری بعد کھڑے نہیں ہو جانا، کچھ دیر بیٹھ کے کھڑے ہونا۔ اب اس چوتھی رکعت کے لیے بیٹھا ہے، اس نے تشہد پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، درود شریف کے بعد 4 چیزیں پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے۔ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں درود شریف کے بعد ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام سے یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں، اگر کوئی بندہ پڑھے اس پہ عیب نہیں ہے، کیونکہ نبی کائنات نے فرمایا آخری تشہد میں جو تمہارا من چاہے اپنے اللہ سے مانگ سکتے ہو۔ لیکن پیغمبر کائنات نے کیا پڑھا، کیا پڑھنے کا حکم دیا؟ آقا فرماتے ہیں جس نے تشہد پڑھا، درود شریف پڑھا، اس کے بعد 4 چیزوں سے وہ اللہ کی پناہ مانگے جو پڑھنا ضروری ہے۔ وہ کون سی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اور جہنم سے بچنے کا بڑا کیا طریقہ ہے؟ وقت کی قلت کے پیش نظر ایک حدیث پہ عمل کر لیں انشاءاللہ تعالی، نبی کائنات کی حدیث پہ یقین رکھتے ہوئے اللہ آپ کو کبھی بھی جہنم کا مہمان نہیں بنائے گا، بشرط یہ کہ حدیث پہ عمل ہو۔ جامع ترمذی میں روایت ہے، صحیح الجامع میں روایت ہے، آقا فرماتے ہیں من صلی فی جماعت، جس بندے نے 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور ایک بھی نماز جماعت کے بغیر نہیں پڑھی، ایک دن میں 5 نمازیں، 40 دن کی 200 نماز، 200 نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھی، جہاں بھی پڑھی جماعت کے ساتھ پڑھی، آقا فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو 2 چیزوں سے بری کر دیتا ہے، کتب لہ براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ آقا فرماتے ہیں اللہ اس بندے کے دل سے منافقت کو ختم کر دیتا ہے اور اس بندے کو جہنم کی آگ سے بری کر دیتا ہے۔ تو پیغمبر کائنات نے کیا فرمایا؟ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمانا، ومن عذاب القبر، مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ فرمانا، ومن فتنۃ المحیا والممات، مجھے دنیا کے فتنے سے محفوظ فرمانا، مجھے موت کے فتنے سے محفوظ فرمانا، اور مجھے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمانا۔ یہ 4 چیزیں، یہ 4 الفاظ، یہ 4 دعائیں، 4 چیزوں سے پناہ مانگنا نبی کائنات علیہ السلام نے واجب قرار دیا۔ اس کے بعد آپ کا من جو چاہے آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اور آخری بات کو مکمل کرتے ہیں، مولا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کائنات سے گزارش کی، اللہ کے نبی یہ 4 چیزیں تو سبھی پڑھی ہیں کیونکہ آپ نے واجب قرار دیا، مجھے ایسے الفاظ بتائیں کہ میں نماز میں وہ دعا کیا کروں۔ تو نبی کائنات نے فرمایا قال قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ انداز دیکھیے، الفاظ دیکھیے، جگہ دیکھیے، بیٹھا مسجد میں ہے، بیٹھا تشہد میں ہے، باوضو ہے، اللہ کے سامنے گڑگڑا ہے، رو ہے، کہتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ میں نماز پڑھنے کے بعد اب نماز کے اختتام کی طرف پہنچ گیا ہوں، پھر بھی میں کہتا ہوں انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ میں نے اپنی جان پہ بہت زیادہ ظلم کیا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اور میرا عقیدہ ہے ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کرتا، فاغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، ورحمنی، اللہ میں نماز کو مکمل کرنے لگا ہوں مجھے معاف کر دے، اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا کیونکہ سب سے زیادہ رحم کرنے والی، معاف کرنے والی تیری ذات۔ تو پیارے بھائی یہ جو دعائیں میں نے آپ کی پیش خدمت کی ہیں نماز محمدی سے مل جائیں گی، کتب احادیث سے مل جائیں گی، کوشش کر کے صلاۃ الرسول، نماز نبوی، پیارے رسول کی پیاری دعائیں جو خاص نبی کائنات علیہ السلام کے الفاظ ہیں ان کو یاد کریں اور اپنی نماز کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ۔